سورہ لقمان کا یہ دوسرا رکوع آداب کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ادب اللہ کا ہو، ادب انسانوں کا ہو، ادب ادب ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں اللہ کا ادب نہ ہو وہاں پھر کوئی ادب نہیں ہوتا، اور جہاں اللہ کا ادب ہو وہاں ہر ادب ہوتا ہے۔ جنہیں آپ حقوق کہتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تقسیم کرتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ ہی کے حقوق ہیں، وہ اللہ کا حق ہیں، حقوق اللہ۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار بیٹھا جا رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا، یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی العباد؟ اے معاذ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا کون سا حق ہے جو بندوں نے ادا کرنا ہے؟ میں نے جواباً عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کی توحید پر استقامت اختیار کرنے والا ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، یا معاذ هل تدری ما حق العباد علی اللہ؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا حق ہے جو اللہ نے بندوں کا ادا کرنا ہے؟ میں نے جواباً یہ کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے علم نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول علیہ الصلاۃ والسلام بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں تو پھر اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا حق ادا کرتے ہوئے کسی بھی بندے کو جہنم کے اندر نہ پھینکے، اللہ پھر سب کو جنت کے اندر داخل کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ، جو خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، دخل الجنہ، وہ بندہ جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ من مات وہو قال لا الہ الا اللہ، جو شخص اپنی موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو جنت کے اندر وہ داخل کیا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کو سمجھا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے۔ اور یاد رکھیے، یہ کلمہ آخری وقت میں نصیب بھی اسی کو ہوتا ہے جو زندگی میں اس کے مطابق چلتا رہتا ہے، اور یہی کلمہ قبر میں رکھنے کے فوراً بعد پھر سے سنا جائے گا کہ مر ربک، آپ کا پالن ہار کون تھا، وما دینک، اور آپ کا دین کیا تھا، ومن نبیک، اور کون آپ کا رہبر اور رہنما تھا۔ ان تین سوالوں کا جواب دیجئے، آپ کے لیے جنت کا مقام کھولا جائے گا۔ جواب نہ دیں گے تو جنت کے عذاب آپ کے لیے، جہنم کے عذاب آپ کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کا عالم ہوگا تو تب بھی اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مجرم اور مومن لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ اصول نہیں ہے کہ سب کو ایک تکڑی اور ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، اللہ پوچھتے ہیں کیا مومن اور کافر آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ مومن تو وہ جس نے جنت کا متلاشی بن کر اپنے محنت کر کے اللہ کی جنت میں داخل ہونا ہے، اور کافر وہ جس کو جہنم کا ایندھن بنایا جانا ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مالکم کیف تحکمون، تم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اللہ کے انصاف کے متعلق جیسی مرضی باتیں کرتے رہو، اللہ کے ہاں یہ مومن اور کافر برابر نہیں، ان دونوں کا بہت بڑا فرق ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے احکامات جب ہمیں سکھلائے، جب اپنے حقوق کے متعلق ہمیں خبر دی، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ اللہ کا حق ہے کہ لا تشرک باللہ، آپ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، تو پھر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے حق ذکر کیے کہ اے بندے، دنیا میں تجھے بنانے والے ہم، تجھے پیدا کرنے والا میں ایک اللہ، اور تیرے رزق کا اہتمام کرنے والا میں تیرا رب، لیکن یاد رکھنا تجھے دنیا میں لانے کا سبب بننے والے
تیری ماں اور تیرا باپ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کے حق کے بعد دنیا کے تمام انسانوں اور تمام حقوق سے بڑھ کر بڑا حق ہے۔ تو نے اپنے والدین کا حق ادا کرنا ہے۔ اور والدین کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من ابر من الناس، اے اللہ کے رسول لوگوں میں سے سب سے زیادہ میری نیکی کا، میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک ثم امک ثم امک ثم ابوک، پہلے تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، اور اس کے بعد تیرے باپ کا درجہ ہے۔ ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ ایسا بہترین حسن سلوک ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ و اثرہ فلیبر بوالدیہ، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، اس کا رزق بڑھا دیا جائے، خوشحالیاں اور فراوانیاں اس کو عطا کر دی جائیں، اور اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیا جائے۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ عمر میں اضافہ ہونا اس سے مراد یہ ہے کہ اسے نیکی کی توفیق مل جائے۔ اس کی عمر تقدیر میں تو 50 سال لکھی ہے، لیکن خالق و کائنات اس کو ایسی توفیق دے دے کہ وہ 50 سال کی عمر میں 100 سال کے نیک کام کر جائے، وہ بہترین نیکی کرنے والا ہو، اس میں خلوص ڈال دیا جائے۔ جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، فَلْيَبَرَّ بِوَالِدَيْهِ، تو وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے خوش نصیب افراد ہمیں نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ اپنی جنت کے سودے کر لیے ہوئے ہیں، جو اپنی والدین کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرتے ہیں کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے کی اکثریت اپنے والدین کی اس قدر کو پہچاننے سے قاصر ہے۔ والدین کو اپنی جنت سمجھیے، جن کے زندہ ہیں ان کی تو خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے نیکی کی 2 فیکٹریاں رکھ دی ہیں۔ آپ ان کے ساتھ نیکی کیجئے، حسن سلوک کیجئے، ان کے ماتھے کا بوسہ لیجئے، ان کے حق میں دعا کیجئے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، آپ کی انکم، آپ کا پیسہ، آپ کی کمائی وہ ساری آپ کے والدین کی ہے، آپ ان کے ہاتھ پر رکھیے۔ اللہ کی قسم جو خوشی ان کی آنکھوں میں آئے گی، جو ان کے چہرے پر سرشاری ہوگی، آپ کو وہی چیز بڑی فائدہ دے گی، وہی چیز آپ کو دنیا میں کامیاب بھی کروائے گی، اور آخرت میں جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، یہی والدین اپنے بندے کے حق میں نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اس بات کی بالخصوص تلقین کی ہے۔ جب پوچھا گیا اللہ کے رسول اللہ کو سب سے بہترین عمل کون سا لگتا ہے، فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے والدین کی عزت اور ان کے مقام کو پہچاننا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کے الفاظ، یہ ان کے حق میں دعا کرتے رہنا۔ اور یاد رکھیے والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ وہ نیکی ہے جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہوئی ہے، یہ فرائض میں شامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں نے کرنی ہے اور فلاں نے نہیں کرنی، ایک نے کر دی بقایا بیٹوں نے نہیں کی تو حق ادا ہو گیا، ہرگز نہیں، یہ سب کے اوپر لازم ہے۔ اور ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک ماں کے 3 بیٹے تھے، اور جب بٹوارا ہونے لگا جائیداد کا تو چھوٹا بیٹا جو تھا، وہ سب سے چھوٹا جو تھا، وہ کہنے لگا کہ بھائیو بات سنو، یا تو ساری دولت مجھے دے دو اور ماں رکھ لو، یا ایسا کرو کہ ماں مجھے دے دو اور ساری دولت تم رکھ لو، دونوں میں سے ایک کام کر لو، یا ساری دولت مجھے دے دو اور ماں تم رکھ لو، یا ماں مجھے دے دو اور ساری جائیداد تم آپس میں تقسیم کر لو۔ وہ کہنے لگے ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے، تم ماں پکڑو، بڑی مائی کو کون اپنے گھروں میں رکھے، ہم نے اپنے بچوں کے للے تللے دیکھنے ہیں یا ماں کو دیکھنا ہے، تم ماں کو لے چلو اور ہم جو ہے وہ جائیداد کا بٹوارا کر لیتے ہیں۔ کہنے لگا پھر تو بڑی اچھی بات ہے کہ ساری دولت مجھے دے دی اور تھوڑی سی چیز اپنے پاس رکھ لی۔ اور تاریخ گواہ ہے وہ بندہ آج بھی زندہ ہے، اور اس کے جو بھائی جو بٹوارا کر کے اپنے حصے لے کر گھروں میں چلے گئے وہ سڑکوں پر آ گئے، اور آج اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا میں مال کی نعمت سے بھی نوازا ہے اور اس کے پاس ماں بھی موجود ہے۔ اور چند سال پہلے کی بات ہے کہ سعودیہ میں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا، ماں کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی،
اور عدالت میں مقدمہ کیا گیا ہے؟ عدالت میں مقدمہ اس کے 2 بیٹوں نے کیا ہے، اور چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی پر مقدمہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جج صاحب میرا بڑا بھائی 80 سال اس کی عمر ہو چکی ہے اور والدہ کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہے، اس نے کتنی دیر سے اس کی خدمت کی ہے، اب یہ خود بھی بوڑھا ہو گیا ہے، لہٰذا میں یہ مقدمہ دائر کرتا ہوں کہ ماں اس سے لے کر مجھے دی جائے تاکہ میں اس کی خدمت کروں، تاکہ میں اپنی جنت کماؤں۔ اور بڑا بھائی دعوے کے اوپر دعویٰ کرتا ہے، مقدمے پر اگلا مقدمہ کرتا ہے کہ میں نہیں دوں گا، ابھی میرے ہاتھ پاؤں میں جان ہے، میں اپنی ماں کی خدمت کر سکتا ہوں۔ اور جج حیران پریشان، اس بڑی عورت کو عدالت میں لایا گیا اور اسے کہا گیا اماں جی آپ کو اختیار ہے، آپ بڑے کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا آپ چھوٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ وہ اللہ کی نیک بندی رو پڑی اور بولنے لگی کہ میں نے اللہ کی قسم دونوں میں کبھی فرق کیا ہی نہیں، میں بڑے کو دیکھوں تو اس کی خدمت اپنی جگہ پر، چھوٹے کو دیکھوں اس کی پیار اور محبت اپنی جگہ پر، مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ عدالت نے مجبور ہو کر فیصلہ چھوٹے بھائی کے حق میں دے دیا اور کہا کہ ماں جو ہے وہ اس کے پاس رہے گی، چونکہ اب بڑا بھائی بوڑھا ہو چکا ہے، 80 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، وہ اپنی ماں کی صحیح طور پہ خدمت نہیں کر سکتا۔ اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا تھا جب وہ 80 سال کا بوڑھا بار بار اونچی آواز میں رو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں مجھ سے میری ساری دولت لے لو لیکن میری ماں میرے حوالے کر دو۔ میرا بھائی یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ کرو، بار بار اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ والد کو بندہ بھول ہی جائے۔ والد جنت کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آپ کی جنت کا دروازہ ہے، اگر آپ چاہتے ہو تو اس دروازے کو برقرار رکھو، چاہتے ہو تو توڑ دو۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو رو پڑے اور اتنا روئے، لوگوں نے کہا کہ عبداللہ چپ کر جائیے، اللہ رب العالمین آپ کو نعم البدل عطا کرے گا، اللہ رب العالمین نے آپ کے باپ کو تو سلامت رکھا ہے۔ کہنے لگے روؤں کیوں نہ، جنت کے 2 دروازوں میں سے میرا ایک دروازہ تو مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک ہی تھے جنہوں نے جب ان کا باپ فوت ہوا تو خوب روئے اور کہا کہ اللہ مجھ سے دونوں دروازے لے لیے گئے، اب میں کیسے اپنی جنت کماؤں گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ کو دیکھیے، وہ کبھی اپنے گھر کی چھت پر نہیں چڑھے تھے۔ لوگوں نے پوچھا غزالی اوپر کیوں نہیں آتے؟ کہا نیچے ماں ہوتی ہے، اس کی عزت کا خیال نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھیے کہ انہوں نے کبھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ پوچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا سالن میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے اور میری ماں کی اس کے اوپر نظر پڑی ہوئی ہو اور حسین اس کا لقمہ لگا لے تو یہ بے ادبی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا، اس لیے ماں کو پہلے کھلاتا ہوں، بعد میں جو بچتا ہے وہ میں خود کھاتا ہوں۔ لیکن امت نے والدین کے ادب کو بھی بھلایا ہے، باپ کے ادب کو، ماں کے ادب کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ اور کئی لوگ معاشرے کے ایسے بد نصیب بھی موجود ہیں جنہوں نے والدین کو گالیاں دینا اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے، جنہوں نے والدین کو دھکے مارنا اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے والدین کے مقام کو، ان کی عمروں میں اضافہ فرمائے، اور جن کے بچھڑ چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اور میرا بھائی جن کے بچھڑ چکے ہیں میں بالخصوص ان کو کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے والدین کے لیے سب سے بڑھ کر صدقہ جاریہ ہیں، وہ اپنے والدین کا سرمایہ ہے اس دنیا میں۔ خاص طور پہ اپنے آپ کو نیکی کے راستے کی طرف لگائیے، کیونکہ آپ ان کے درجات میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں، آپ ان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہر راستہ اور ہر وسیلہ ان سے کٹ چکا ہے سوائے آپ کے۔ جب تک آپ ان کے ساتھ نیکی کرتے رہیں گے، اور والدین جو دنیا سے جا چکے ہوں ان کے ساتھ نیکی کرنے کا ایک راستہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی سکھایا ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اور والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ننیال والوں کے ساتھ، ددھیال والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا سیکھیں، ان کے ساتھ بہترین رویہ روا رکھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، کبھی انہوں نے سر سے پگڑی نہیں اتاری تھی اور پگڑی بھی بڑی مہنگی پہنا کرتے تھے۔ ایک دن راستے میں اپنے پسندیدہ گدھے کے اوپر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص ملا، فوراً سواری سے نیچے اترے اور اسے کہنے لگے تو فلاں بن فلاں نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں۔ اچھا تو عمر کو جانتا ہے؟
کہنے لگا ہاں میں عمر کو جانتا ہوں. کہا پھر آؤ میرے گلے لگو. اسے اپنے گلے لگایا. کہا یہ گدا جو ہے تجھے تحفہ دیتا ہوں. سر سے اپنا امامہ اتارا, وہ اس کو پہنایا. ساتھی پوچھنے لگے عبداللہ یہ کیا ہے؟ کہا میرے باپ تو شہید ہو چکے, اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یہ باپ کا دوست تھا, کبھی عمر رضی اللہ عنہ کو ملنے آیا کرتا تھا. یہ اور میرے والد بڑے اچھے دوست تھے, اس لیے میں نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ ان کے فوت ہونے کے بعد اس نے سلوک کرنا چاہتا ہے وہ ان کے دوستوں کے ساتھ بہترین سلوک روا رکھے. اور اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو باتیں مزید ارشاد فرمائیں کہ حملتہ امہ وہنن علی وہن, اس کی ماں نے اس کے حمل کو اٹھا کر رکھا ہے. حمل کہتے ہیں بوجھ کو. اس نے اسے اٹھا رکھا ہے وہنن علی وہن, بوجھ کے اوپر بوجھ کا اٹھانا. یعنی ایک بوجھ تھا لیکن اس بوجھ کے اوپر مزید بوجھ آ گیا. کیا مراد ہے کہ جیسے جیسے وہ حمل کی مدت بڑھتی گئی, اس کی چونکہ اندر پرورش ہو رہی تھی تو ماں کی زندگی میں مزید تکلیف اور مشکلات آتی گئی, دن بدن کمزوری بڑھتی گئی. لیکن اس اللہ کی بندی نے اپنا خون جگر پلا کر اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر راتوں کو جاگ جاگ کر اس نے ہمارے لیے اپنا چلنا پھرنا چھوڑ کر بہترین انداز سے ہماری پرورش کی, ہماری نگہداشت کی. اللہ فرماتے ہیں اس نیکی کو یاد رکھنا کہ ایک جان نے اپنی جان پر کھیل کر تمہیں دنیا میں لانے کے لیے جان اپنی قربان کرنے کی کوشش کی. اور یہ دنیا کے اندر آنا, ایک جان میں سے ایک جان کا نکلنا, یہ موت اور حیات کے درمیان کی کیفیت ہوتی ہے. جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ ایک شخص کہاں دور سے چلا اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر اور آ کر اس نے اسے حج کروایا. پورے حج کروانے کے بعد وہ عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور کہنے لگے کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ عبداللہ بن عمر جواب دینے لگے اللہ کی قسم یہ جو ناخن تم اتار کر پھینکتے ہو اتنا سا حق بھی تم نے ادا نہیں کیا, تم تو ایک لمحے کا حق اس کا ادا نہیں کر سکے. بعض لوگ اس کو حدیث رسول کہتے ہیں, یہ حدیث رسول نہیں ہے, یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے. وہنن علی وہن, اس نے اس کو اٹھا کر رکھا. وفصالہ فی عامین, اور اس کے دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے کی. پہلی بات اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے حمل اٹھانا اس کے لیے کمزوری بنا, اور اس کے دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. سورۃ البقرہ میں یہی بات آتی ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. جو عورتیں جو والدہ بن چکی ہیں ان کے اوپر یہ بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک فیڈ کروائیں گی. جبکہ سورۃ الاحقاف میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, عورت کا حمل اور دودھ پلانے کی کل مدت 30 مہینے ہے. کتنے مہینے؟ 30 مہینے. یہ ٹوٹل 2.5 سال بنتے ہیں. اور حولین کاملین یعنی 2 سال میں 24 مہینے آتے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک عورت کے ہاں 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. لوگوں نے اس کے اوپر کہا کہ بھائی اس طرح تو ممکن ہی نہیں ہے, اور اس کو رجم کرنے کے لیے سیدنا عثمان کے پاس لائے. سیدنا عثمان نے دیکھا اور فیصلہ کر دیا کہ ہاں بھائی 6 ماہ میں تو ڈیلیوری نہیں ہوتی, تو اس کو آپ لے جائیے اور رجم کیجیے. قریب ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے کہ ٹھہریے, اللہ رب العالمین نے قرآن میں دودھ پلانے کی مدت کا ذکر 2 سال کیا ہے, اور دودھ پلانے کے ساتھ حمل کی مدت کا ذکر جب کیا ہے تو 30 ماہ کا ذکر کیا ہے. تو 2 سال 24 ماہ کے ہوئے, تو بقایا جو 6 ماہ بچتے ہیں وہ حمل کے ہوئے, تو ڈیلیوری 6 ماہ میں ہو سکتی ہے. جب یہ بات سیدنا عثمان نے سنی تو کہنے لگے ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے, اور اس عورت کو رجم ہونے سے بچا لیا گیا. 6 ماہ میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے. ہمارے معاشرے نے اگر کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تو سن لیجئے کہ کم از کم ڈیلیوری کی جو مدت ہے, پریگننسی کی جو مدت ہے وہ 6 ماہ ہے, زیادہ سے زیادہ وہ 9 ماہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات جو یہاں پر سمجھنے والی ہے, صرف علماء میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال تک دودھ پلانا ہے. صرف امام ابو حنیفہ کہتے ہیں. بقایا امام ابو حنیفہ کے 2 شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد,
اور ان کے علاوہ دیگر جتنے بھی علماء کرام گزرے ہیں وہ سارے اس بات کے قائل ہیں کہ دودھ پلانے کی پوری مدت جو ہے وہ 2 سال تک ہے، یعنی 24 مہینے تک ہے۔ 24 مہینے سے پہلے اگر کوئی دودھ چھڑوا لیتا ہے، 24 مہینے سے پہلے کوئی دودھ چھڑوا لیتا ہے تو کیا اس کے اوپر کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دودھ پورے 2 سال تک پلانا فرض نہیں ہے۔ کیوں فرض نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں 2 سال تک پلانا اس کے لیے ہے جو اس مدت کو پورا کرنا چاہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اور اگر کوئی کہے کہ میں نے پہلے ہی چھڑوانا ہے، اگر ماں اور باپ دونوں ارادہ کر لیں کہ ہم نے فیڈ نہیں کروانا اور چھڑوا دینا ہے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ مدت رضاعت، کسی کا دودھ پینا، اس کی مدت کون سی ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک بچہ اپنی سگی ماں کا تو وہ دودھ پیے گا ہی، لیکن اگر وہ کسی دوسری عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ 1 بار پیے 2 بار پیے تو وہ اتنی مرتبہ پینے سے اس کی رضاعت ثابت نہیں ہو جائے گی، کم از کم 5 مرتبہ پیے گا، اور 5 مرتبہ بھی سیر ہو کر پیے، رج کر پیے، جسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس الرضاعۃ بالمسۃ والمسۃان، 1 مرتبہ چوسنے سے یا 2 مرتبہ چوسنے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ رضاعت ثابت ہوتی ہے انما الرضاعۃ من المجاعہ، کہ جب بچہ بھوکا ہو اور بھوک لگنے کے بعد وہ جس عورت کا دودھ پیے، سیر ہو کر دودھ پیے اور کم از کم 5 مرتبہ پیے، تو پھر وہ اس کی رضائی ماں بنتی ہے، وگرنہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 5 سے کم مرتبہ اگر پیا ہے یا ویسے ہی اس نے چوسا ہے 1-2 مرتبہ تو پھر ایسی صورت میں رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ دوسری بات، اکثر ایک مسئلہ عام طور پہ پوچھا جاتا ہے، ہماری بہت بڑی جو ہے خرابی یہ ہے کہ لوگ گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں، فحش ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر اسی طرح کا تعلق جو ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور بعض لوگ پھر یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر بیوی کے ساتھ بندہ کوئی ایسا معاملہ کر لے تو کیا رضاعت ثابت ہو جاتی ہے؟ بات کو مجھے امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر بیوی کا جو ہے وہ اس طرح سے دودھ پی لیتا ہے تو کیا وہ جو اس کا خامند ہے وہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا بھائی شریعت اسلامیہ نے رضاعت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور وہ بچے کی، انسان کی ابتدائی زندگی کے 2 سال ہیں، ابتدائی زندگی کے 2 سال ہیں۔ اگر کوئی اس کے بعد دودھ پیتا ہے تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر ہی یہ کیا کہ پہلے 2 سال، اس کے بعد اگر کوئی دودھ پیتا ہے تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندے کو اس کام سے بچنا چاہیے۔ ابو داود میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا، اللہ کے رسول، مجھے اللہ نے بیٹا دیا تھا لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ فوت ہو گیا، اب میری بیوی کے جو اس کا چسٹ ہے اس کے اوپر ورم آ گیا ہے، تو اللہ کے رسول اس کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کیا اس کا حل ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، کہنے لگا اللہ کے رسول مزید بتاؤں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ سے اپنے بیوی کی تکلیف دیکھی نہیں گئی تو میں نے اسے چوس چوس کر باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی رضاعت جو ہے وہ چھوٹے بچے کی ثابت ہوتی ہے، اس طرح سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ ایک روایت ایسی ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو کہ آپ، وہ اصل میں معاملہ کچھ یہ تھا کہ میاں بیوی نے ایک بچہ لیا ہوا تھا کسی کا اور وہ اس کو پالا کرتے تھے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، وہ اس کو پالتے تھے۔ اب جب وہ بڑا ہوا تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ اس نے پردہ کرنا ہے، لیکن اس کے اصل ماں باپ بھی موجود نہیں تھے۔ اب وہ جو اس کی منہ بولی ماں بنی ہوئی تھی وہ کہتی تھی اللہ کے رسول میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، میں نے اپنے ہاتھوں میں اس کو پالا ہے، اس کی پرورش کی ہے، تو میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم اپنا دودھ اسے پلا دو تو یہ تمہارا رضائی بیٹا بن جائے گا۔ سیدہ عائشہ اس حدیث کی بنیاد پر کہتی تھیں کہ جس بندے نے بھی بڑی عمر میں بھی دودھ پی لیا تو وہ بیٹا بن جائے گا، لیکن دیگر جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ کہا کرتی تھیں کہ نہیں، اللہ کے رسول نے صرف اس ایک بندے کو پوری امت میں سے اجازت دی تھی کہ وہ ایسا کر لے، اس کے بعد یہ کسی کے لیے بھی اجازت نہیں، بلکہ سنن نسائی میں ایک واضح
روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا کہ یہ اجازت صرف تیرے لیے ہے، تیرے بعد یہ اجازت کسی کو بھی نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے آپ کو باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ ذرا کھلی باتیں ہیں، کسی بھائی کو کچھ برا لگا ہو تو معذرت چاہوں گا۔